السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے بھی حالات سے آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی ہی آپ لوگوں کو ایک اچھی خبر سناؤں گا میں۔ جس طریقے سے جو فلسطین کی جو مہم جو چل رہی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی خبر تو وہی ہے۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوگا، وہ معصوم و ننھی جانیں جو تڑپ رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں لیکن ہمت نہیں ہار رہے ہیں، اپنے پہلا قبلہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے جو اپنے جانیں نچھاور کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام کریں اگرچہ ان کی قربانیوں کو تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ان کے لیے، تو دعا تو کر سکتے ہیں اور ان کی خوشیوں میں خوشیاں تو بانٹ سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے آج مسجد اقصی اور اس کے اطراف جو نماز ادا کی گئی شکرانے، کیونکہ وہ شکرانے وہ تھی، اب یہ خبیث کا بچہ غزہ چھوڑ چکا ہے، غزہ کا تقریباً حصہ خالی کر چکا ہے، کیونکہ کل یو این او نے جو کھلے طور پہ اس کو تو 72 آورس 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی 10-12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے یہ لوگ تخلیہ کرنا چالو کر دیے، تخلیہ یعنی خالی کرنا چالو کر دیے۔ اور یہ جیسے ہی یہ چیز دیکھی فلسطینی عوام، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی وہ لوگوں کے پاس، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، روڈوں پہ نکل آئے، ناچتے رہے، جھومتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، روڈوں پہ شکرانے نماز ادا کی گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے گئے، جو کہ ایک بہت اچھا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد رہی بات، مسجد اقصی کے پاس جمع ہوئے اور نمازیں ادا کی، اور باہر پورا مسجد اقصی کے چوطرف یعنی اس کے اطراف جمع ہو کر جس طریقے سے نمازیں پڑھی گئی اور شکر ادا کیا گیا اللہ کا، اور دعائیں کی گئی کہ جلد سے جلد پوری طریقے سے ان کا تخلیہ ہو جائے اور فلسطین آزاد ہو جائے، اور جتنا ظلم جو فلسطین کے اوپر یہ کیے ہیں، ان کی زندگی میں پھر کبھی یہ نہ کرے، نہ کرنے کے قابل رہے۔ ہم ان ظالموں کے خاتمے کے لیے تو جو جتنی دعائیں کرنا ہے اللہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے حق میں جو بددعائیں دے رہے ہیں وہ تیر بن کے لگ رہی ہے۔ ان سارے چیزوں کے حقدار تو آپ لوگ بھی ہیں، آپ لوگوں کا تو بجا میں شکریہ ادا کروں گا، جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو دعاؤں کا اہتمام کیا، آپ لوگ یہ پریشانی گھڑی میں اور یہ مصیبت کی گھڑی میں، اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے جو ایک جہتی دکھائی، یہ سلسلے کو جاری رکھو جب تک پورا فلسطین آزاد نہیں ہوگا، جب تک پورا فلسطین آزاد نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں، تو کبھی آزردے نہیں کریں گے، کبھی مایوس نہیں کریں گے، اگرچہ دل سے ان کو پکارا گیا اللہ کو اور دل سے مانگا گیا، تو کبھی آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کا ہم شکر مانیں گے، وہ تو ہر حال میں ماننا ہے ہم کو، وہ تو ہر حال میں ماننا ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو جو کل کی ویڈیو میں دیکھیں، آپ لوگ جو یو این او، اس کے بعد وہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد او آئی سی اور یو این او کی جس نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی تھی، جس میں سعودی عرب اور دبئی اسرائیل کے حق میں اوڑ دیے تھے، اس کی تائید میں اور اس کی سپورٹ میں، لیکن
قطر، کویت، عمان، بحرین. حالانکہ بحرین پہلی مرتبہ سعودیہ کے خلاف گیا، سعودیہ کے فیصلے کے خلاف گیا. یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا، یہ جذبہ ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رشتے میں ماموں ہونا، ماموں بھانجے کا رشتہ ہے. جو بحرین کے امیر ہے شیخ الحمد، بھانجے ہونا ہوں اس کو، محمد بن سلمان کو. اس کے باوجود رشتہ داری کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا کل. اور ایران خود بحرین کا شکریہ ادا کیا. ایران اس کے جذبے کو سلام کیا اور اس کے جذبے کی تعریف کی اور تائید کی. اور اب ہمیشہ بحرین کے اوپر، ویسی بحرین ہو یا کویت ہو یا قطر ہو، اللہ پہلی بات تو یہ لوگ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ان کو ہر آبا سے، ان کے بلدوں کو، ان کے کنٹریوں کو، بلد یعنی ملک کو بولتے ہیں، کنٹری کو بولتے ہیں عرب میں، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے. اور وہاں کے معطنین کو، مقیمین کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور تنگ نظری سے محفوظ رکھے، ہر آباد سے محفوظ رکھے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ایران نے کافی سراہنا کی، بحرین، قطر، کویت کی، اور ترکی نے بھی کی. ترکی اب لاسٹ ٹائم پہ ایران کا بڑھ چڑھ کر ساتھ بھی دے رہا ہے اور حصہ بھی لے رہا ہے فلسطین کے ایشو کو لے کر. اور جس میں سے 5000 جو ٹریلے جو ترکی نے جو بھیجے تھے، جس میں مواد غذائیہ تھا، یعنی کھانے پینے کے جو سامان تھے، اب وہ کچھ آدھے واپس بھی منگوا لیا اس نے. اس کی وجہ کیونکہ بعض آٹا زیادہ دن تک نہیں رکھ سکتے، خراب ہو جاتے ہیں. اس کے مد نظر جبین ہے اور ایسے دودھ کے ایسے کوئی دوائیں تھے جو کہ کافی ٹائم سے وہاں بارڈر پہ پڑے ہوئے تھے، جو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لے جانے کی. وہ چیزیں واپس منگا لیا انہیں اور بہت جلد پھر دوبارہ چینج کر کے دوبارہ بھیج بھی دے گا. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے 2 سے 3 دن میں یہ بارڈر بھی کھل جائیں گے اور سامان ترکی سے، کویت سے، قطر سے، بحرین سے جو بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں، جو بھی بھیجنا چاہ رہے وہ سارے چیزیں فلسطینی عوام تک پہنچے گی انشاءاللہ. یہ ہم کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، کیونکہ اب یہ لوگ تو ہتھیار ڈال چکے ہیں. یو این اے کی بات کو، یو این او کی بات کو یہ لوگ سن رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. نہیں تو ان کی تو جو ہے سو بہت بری طریقے سے پونگی بجی تھی اور ایسے گھپا گپ کھپا گپ کھپا گپ کھپا گپ چلا تھا کہ وہ درد ان کو برداشت نہیں ہوئی، تکلیف برداشت نہیں ہوئی. وہ ترستے رہے، ترستے رہے، ترستے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا، نہ کوئی مدد پہنچانے والا تھا. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مار ہے ان کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے جو بھیجی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس لیے جس سے جو کام لینا ہے رب العالمین نے وہ کام لے لیا. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس نے بھی یہ مدد کی ہے فلسطینی معاملے میں، اللہ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، ہر چیز سے ان کو کامیابی و کامرانی ان کو نصیب ہو. کیونکہ جس طریقے سے جو فلسطینی عوام نے جس طرح زندگی گزاری ہے، وہ کوئی دوسرے نہیں گزار سکتے، نہ برداشت کر سکتے. ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا تھا، کوئی انتہا باقی نہیں رکھی. اتنا ظلم ہوا تھا، اتنی زیادتی بھی تھی ان کے اوپر یہ خبیثوں نے، لیکن رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فریادوں کو سنا، ان کے اوپر ترس کھائے اور اپنی رحمتوں کی بارش ان پہ نازل فرمائی. اللہ نے ہدایت دی ایران کو اور ہمو کو، یمن کو، ایجپٹ، مصر کو. اور مصر تو کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ بھی فکر مند تھا. جو بھی فلسطین کے لیے فکر مند تھے ان سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے اور یہی کہیں گے اللہ سے کہ اللہ ہمیشہ
اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اللہ ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھ، اللہ ہر گناہ سے ہم کو بچائے رکھ، ہر پاپ سے ہم کو بچائے رکھ۔ اللہ ہمارے ہر بیمار حال ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو نیک صالح، اور ان کو جو مرحومین گزر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے رب العالمین، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہماری اولاد رستہ بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک صالحین بنا دے اور ان کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری عزتوں کی، ہمارے آبروں کی حفاظت فرمائے، ہماری بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگ بھی نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور ایسے ہی دعا کرتے رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو بڑی لاجواب رہے گی، اس لیے پوری دیکھو اور اپنے 4 دوست احباب تک بھی بھیجو۔